مومنین کرام، اس وقت عالم اسلام میں سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا مسئلہ، سر فہرست جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ فلسطین اور قدس کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ 6 مہینے ہو گئے غزہ کے اس چھوٹے سے علاقے پر کتنے ٹن کے حساب سے بارود برسایا گیا، اور کہہ رہے کتنے ملین ٹن ابھی ملبہ جو مکانات تباہ ہوئے ہیں اس کا ملبہ وہاں پہ موجود ہے، جن کو صرف ملبہ ہٹانے میں کئی سال لگے، اور اس ملبے میں کئی فلسطینی بیچارے چاہے اس میں مدفون ہیں۔ کیوں کہ جب بڑی بڑی عمارتوں پر بمباری کرتے تھے اور ملبہ گرتا تھا تو ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے، کوئی بڑی مشینری نہیں تھی کہ جس سے وہ ملبہ ہٹاتے، جو وہ ہاتھوں سے یا چھوٹے موٹے اوزاروں سے وہ ملبہ ہٹا سکتے تھے تو وہ ان کو فلسطینیوں کو زندہ یا مردہ نکال لیتے تھے لوگ، لیکن جہاں ان کی رسائی نہیں تھی وہاں پہ وہ بیچارے اسی میں دفن ہیں۔ اور رپورٹرز نے رپورٹ دی ہیں کہ ہم بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن تک نیچے سے ہم کیا ہے لوگوں کی کرانے کی اور چیخ و پکار سنتے رہے، لیکن ہم بے بس تھے کہ ان کو ہم نکال نہیں سکتے تھے۔ تو یہ صورتحال جس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ان کی صورتحال ہے، 33,000 لوگ شہید ہو چکے، 33,000 کوئی کم تعداد نہیں ہے، اور جس میں ایسے ہیں کہ بچہ ہے اس کے تمام خاندان والے شہید ہو گئے، ایک چھوٹا بچہ زندہ ہو، یا ایک عورت بچ گئی ہے، اس کا شوہر بھی، اس کے تمام بچے بھی کیا ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایسے کئی خاندان لاوارث، پھر جو ان میں اپاہج ہے، معذور ہے، وہ ان کی تعداد الگ ہے۔ 71,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، یہ کوئی کم تعداد نہیں، اور کہتے ہیں ٹوٹل جو آبادی ہے نا وہ 23 لاکھ ہے فلسطین کی، 17 لاکھ، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، 17 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور پھر ظلم آپ دیکھیں کہ وہ جو جن کیمپوں میں بیچارے جا کے رہتے وہاں پر بھی اسرائیل یہ بمباری کرتا ہے۔ 36 اس علاقے میں ٹوٹل ہسپتال تھے جن پر بمباری کر کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس وقت صرف کہتے ہیں 12 ہسپتال ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان میں بھی بعض صرف جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، کلی طور پر وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ غذا پانی تک ان بیچاروں کو میسر نہیں، قحط سالی ہے، سب کچھ تباہ ہے، باہر سے کوئی امداد نہیں جانے دے رہی، اور جو کوئی امداد کے قافلے پہنچے ابھی یہ 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے اس قافلے پر حملہ کیا۔ اگر لوگ کہیں امداد لینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ نے پیچھے 10-15 دن پہلے کیا ہے، وہ اس امداد لینے والوں پر بمباری کی جاتی ہے۔ تو یہ اتنی سخت ترین صورتحال ہے، یعنی بدترین صورتحال ہے کہ اس کی مسلمانوں کی، ہمارے بھائی ہیں جن کے بارے میں قرآن بھی تاکید کرتا ہے کہ سب مسلمان کیا ہے، بھائی ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں تاکید کرتے ہیں۔ یہ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فلیس منهم، جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے امور سے بے خبر ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، وہ ان میں سے نہیں۔ وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو شخص یہ آواز سنے کہ کوئی پکار رہا ہو کہ اے مسلمانوں ہماری مدد کرو، فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، اور وہ اس کی پکار کا جواب نہ دے، اس کی مدد کو نہ جائے، تو فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنی
یعنی انسان دیکھ نہیں سکتا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز جو اپنے ظلم و ستم جو ہے وہ بتا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس میں۔ تو اس وقت پوری امت مسلمہ امتحان سے گزر رہی ہے، کچھ اس میں کامیاب ہیں جو بہت تھوڑے ہیں، باقی سارے فیل ہو چکے ہیں، اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ کیا کر رہی ہے امت مسلمہ؟ ان سے تو اچھے وہ غیر مسلم ہیں جو آپ دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں وہ مظاہرات بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ پر احتجاج بھی کر رہے ہیں ان کے حق میں، ان مظلوم۔ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ غیرت انسانی موجود ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، بالخصوص جو مسلمان حکمران ہیں، یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اتنے بے غیرت اور پست اور ذلیل ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کی مدد کرتے، اسرائیل کی مدد کر رہے اور ان سے ان کے تجارتی تعلقات بحال ہیں۔ آپ دیکھیں سب چیزوں کی جو ترسیل ہے کس کے ذریعے سے؟ اردن کے ذریعے سے، مصر کے ذریعے سے، ترکی کے ذریعے سے۔ ترکی منافق ترین جو ہے وہ حکمران ہے۔ تو یہ بے غیرتی ایک طرف، اور سب اس میں یہ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا، عذاب آئے گا کہ اتنے مسلمان اس حالت میں ہیں کہ باقی مسلمان کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کری۔ مسلمان حکمران سب امریکہ اور اسرائیل کے نیچے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ تباہی ان کا مقدر بنے گی۔ یہ جو تاریخ لکھی جا رہی ہے یہ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے گی، یہ بھولنے والی بات نہیں ہے۔ اب اس کا جو وقت نہیں رہا، جو دیکھیں دوسرا اس کا جو پہلو ہے نا، یعنی ایک طرف تو آپ دیکھیں اسرائیل کا ظلم، بربریت، سفاقیت، اور پھر اس کا جو باپ ہے امریکہ، اس کی ظلم و بربریت، وہ ان کی سب یورپین یونین والے سب ان کی امداد کر رہے ہیں، جہاز اتر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، سب کچھ ان کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابل میں آپ دیکھیں یہ ابھی تک کوئی مثال نہیں ہے ایسی کربلا کے بعد کہ جس میں اتنا زیادہ ظلم ہو اور وہ ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہوں۔ ابھی تک آپ دیکھیں کسی فلسطینی نے یہ سفید پرچم نہیں اٹھایا کہ ہم تسلیم ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل ناکام ہے، اس کی وہ شکست کھا چکا ہے۔ اب یہ جو جنگ کو طول دینے کے لیے وہ کر رہا ہے شکست سے بچنے، آپ بتائیں کہ اس نے اپنے قیدی چھڑانے تھے نا، کیا ایک قیدی چھڑا سکا ہے اس طرح سے؟ وہ لے گیا، نہیں ایسا کر سکتا، یہ کسی ایک فلسطینی کو چکا سکا۔ تو ادھر استقامت، صبر، یعنی واقعی اس وقت جو ہے یہ غزہ کے مسلمان پورے عالم اس پر بلکہ دنیا کے لیے صبر و استقامت، برداشت، قوت، حوصلے کی علامت اور نمونہ عمل بنے ہوئے ہیں، منارہ ہے غزہ کے مسلمان۔ تو اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا، اب اس صورتحال میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ دیکھیں یمن کے لوگ، آپ نے ان کی تصاویر دیکھی ہوں گی، بعض دفعہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اپنا کس طرح سے ان پر بمباری بھی کی گئی، تباہ حال ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس اسلامی فریضے کو صحیح طور پر انجام دیا ہے اور اسرائیل کا راستہ روکا ہے، اور جو جہاز اسرائیل آ جا رہے تھے ان کو وہاں سے انہوں نے روک دیا ہے اور حملے کیے، امریکہ سے ٹکر لی ہے، برطانیہ سے انہوں نے ٹکر لی ہے فلسطین کے حق میں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ افتخار اس وقت جو حاصل ہوا ہے پوری دنیا میں امت مسلمہ میں سے، وہ صرف شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، چاہے وہ یمن میں ہو، لبنان میں ہو، عراق کے ہو، ایران کے ہو، وہ سب جو ہے وہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، باقی کوئی آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ واقعاً شیعان علی ابن ابی طالب کا افتخار ہے اور یہی ان کا حق بنتا ہے۔ ہم اس
امداد کو مزید بھی ہم جاری رکھیں گے۔ تو آج کا جو دن ہے وہ رہبر کبیر، واقعاً عظیم الشان رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس پر، اس نے اپنی بصیرت سے، الہی بصیرت سے انہوں نے کیا کیا، اول دن سے ہی اپنے ملک سے اسرائیل کے سفارت خانے کو ختم کیا اور وہ فلسطینیوں کو دیا، اور یوم القدس کا اعلان کیا کہ جمعۃ الوداع کو بطور قدس منایا جائے، اور 45 سال سے یوم القدس منایا جا رہا ہے مسلسل، اس طرح پاکستان میں باقی علاقوں میں بھی۔ تو لیکن آج اس کی نوعیت الگ ہے، آج یہ یوم القدس جو ہے وہ پہلے والا یوم القدس نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب اب کیا کر سکتے ہیں، آواز تو اٹھائیں مظلوموں کے حق میں، نعرے تو لگائیں نا مظلوموں کے حق میں، دشمنوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار تو کریں نا، کم از کم ترین فریضہ یہ ہے کہ اس کو آپ ادا کریں، وإلا کیا ہے، آپ گناہگار ہوں گے، اور اس میں شرکت کرنا یہ عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے سیاسی کوئی چیز ہے، یہ عبادت ہے مسلمانوں کی حمایت، ان مظلوموں کی جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کسی مضطرب کی داد و فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس میں شریک ہوں۔ جو آج ایک ریلی، آپ نے یمن کی ریلیاں دیکھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہوتے، اور ادھر ہم پاکستانی کیا ہے، مثلا اگر 500 1000 افراد ہوں تو اس کا کوئی وہ نہیں، سب نکلے۔ دیکھیں آپ کا یہ فریضہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ میں سے سب کا فریضہ ہے کہ فلسطین کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرے اور اسرائیل کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرے۔ انشاءاللہ خدا آپ کو اجر و ثواب عنایت کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ فلسطینی جیت چکے ہیں۔ ظاہر میں آپ کو کمزور نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسرائیل کمزور ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلد صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، مظلوموں کو فتح حاصل ہوگی۔ خدا مظلوموں کے ساتھ ہے، خدا نہیں دیکھ رہا ان پر جو ظلم و ستم ہو رہے، یقیناً خدا غمد متعال ان کی مدد کرے گا، اور وہ لوگ سرخرو ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے، ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے، وإلا باقیوں سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ قیامت والے دن کہ تم نے یہ کیا کیا تھا، ان کی فریاد کو سنا لیکن تم نے لبیک نہیں کہا۔ تو یہاں سے بھی میرے خیال میں کنوینس کا انتظام ہے، باقی جن کے پاس اپنی اپنی کنوینس ہے وہ خود بھی جائیں، 2-4 مومنین کو آپ خود بھی ساتھ لے کے جائیں اور اس میں جا کر شرکت کریں۔ پروردگار ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر اپنا لطف و رحمت فرما، ان پروردگار جو ظلم و ستم کر رہے اسرائیل غاز، اس کو جلد نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین، وہ جو بچے یتیم ہو گئے تو خود ان کی سرپرستی فرما، بے یار و مددگار ہے، تیرے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں، خدایا ان کی مدد و نصرت فرما۔ امریکہ خبیث کو کمزور اور ناکام و نامراد فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی خدایا غیرت دینی عطا فرما کہ یہ بھی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے، اور جو مدد کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر عنایت فرما۔ مومنین سے یہ گزارش ہے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سپیس ہے بن سکتی ہے، باہر مومنین دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں، تو آپ ذرا سپیس بڑھائیں تاکہ باہر کے کچھ مومنین اور اندر آ سکیں اور وہ دل جمعی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔